سید جعفر الزمان نقوی لکھتے ہیں کہ حمیری خاندان میں سے بازان تبع یمن تھا جو کہ سیف بن یزین کی اولاد میں سے تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ خسرو پرویز کے پاس پہنچا تو اس نے گرامی نامہ کی کوئی عزت نہیں کی اور ساتھ ہی بادشاہ یمن بازان کو خط لکھا کہ تجھے معلوم ہوگا کہ عرب کی بنجر زمین پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہے۔ وہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے داعی ہیں اور ایک نئے دین کی ترویج فرما رہے ہیں، تو انہیں گرفتار یا شہید کر کے ان کا سر اطہر میری طرف روانہ کر۔ جس وقت یہ خط بازان کو پہنچا تو اس نے یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیا اور عرض کی کہ آپ مجھے آگاہ فرمائیں میں اس کا جواب کیا لکھوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً اسے آگاہ فرمایا کہ تمہیں اب جواب لکھنے کی ضرورت نہیں، جواب اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، خسرو پرویز کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کی 2 دن بعد یہ خبر تیرے پاس پہنچ جائے گی، یہ فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے۔ جب خسرو پرویز قتل ہوا اس کی اطلاع بازان کے پاس حسب فرمان پہنچ گئی۔ اس وقت بازان نے بارگاہ رسالت میں عریضہ لکھا کہ آپ کا مذہب قبول کر چکا ہوں۔ چند دن بعد بازان کا انتقال ہوا تو اس کے بڑے بیٹے شہر بن بازان کو تخت پر بٹھایا گیا۔ شہنشاہ انبیاء کو تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی دل شکنی کرنا مناسب نہیں ہے، آپ یمن تشریف لے جائیں۔ جس وقت امیر کائنات یمن تشریف لے گئے تو شہر بن بازان نے شایان شان استقبال کیا اور اپنے محل میں لے گئے۔ امیر کائنات نے 1 ہفتہ وہاں پہ قیام فرمایا اور تمام اہل یمن اسلامی تعلیمات سے مستفید ہوتے رہے۔ 1 ہفتے بعد امیر کائنات نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ واپس روانہ ہوئے تو شہنشاہ یمن شہر بن بازان نے بہت سے تحفے بارگاہ میں پیش کیے۔ ان تحائف میں ایک گھوڑی بھی شامل تھی جس کے بارے میں شہنشاہ یمن نے عرض کی کہ آقا ہمارا حمیری قبیلہ گھوڑوں کے معاملے میں بہت خوش نصیب ہے، عرب کی اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے ہمارے پاس موجود ہیں، انہی میں سے ایک یہ گھوڑی بھی ہے۔ امیر کائنات نے شہر بن بازان سے فرمایا کہ ہم وہ گھوڑی دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہر بن بازان کے حکم پر اس کا ایک غلام گھوڑی دربار کے باہر لے آیا۔ امیر کائنات نے باہر جا کر گھوڑی کو دیکھا اور دریافت فرمایا اس کا نام کیا ہے۔ شہر بن بازان نے بتایا کہ اس کا نام مجلی ہے۔ امیر کائنات نے اس غلام سے فرمایا ذرا اس کو ہمارے سامنے دوڑاؤ تاکہ ہم اس کے قدم دیکھیں۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی۔ اس دوران امیر کائنات علیہ السلام نے نگاہ فرمائی، گھوڑی 4 قدم چلتی ہے، پھر پیچھے دیکھتی ہے اور بوجہ فراق ہنہناتی ہے، پھر چند قدم آگے چلی، پھر ہنہناتی ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ امیر کائنات نے شہنشاہ یمن کی طرف دیکھ کر فرمایا اس گھوڑی کے انداز بتاتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے، کیا واقعی اس کا کوئی بچہ پیچھے ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ حضور واقعی اس کا ایک بچہ ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا وہ تم نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ شہنشاہ یمن نے کہا حضور ہمیں دینے سے انکار تو نہیں، لیکن اس کا بچہ بیمار ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا بتاؤ کیا بیماری ہے؟ شہنشاہ یمن نے عرض کیا حضور ہمیں خود نہیں معلوم اسے کیا بیماری ہے، لیکن اس کی عادات بہت عجیب ہیں۔ امیر کائنات نے فرمایا ہمیں تفصیل بتاؤ۔ اس نے کہا آقا یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کیا بیماری ہے، مگر جس دن سے پیدا ہوا ہے ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ 3 دن تک اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا، ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو برستے رہتے ہیں۔ جس وقت سخت گرمی ہو، ہمارے شہر سے دور ایک ریت کا ٹیلہ ہے، جب گرم لو چل رہی ہوتی ہے، زمین گرمی سے جل رہی ہوتی ہے تو اکثر زوال آفتاب کے وقت وہ شہر چھوڑ دیتا ہے، دانا پانی چھوڑ کر دوڑ جاتا ہے، گرم ٹیلے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے زمین پر گھٹنے ٹیکتا ہے، پھر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، پھر پہلے دائیں پہلو پھر بائیں پہلو گرم زمین پر سوتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور مدینے کی جانب منہ کر کے 3 مرتبہ ہنہناتا ہے، پھر دوڑ پڑتا ہے۔ شہنشاہ یمن جب تفصیل بتاتا رہا، امیر کائنات علیہ السلام روتے رہے، پھر فرمایا شہنشاہ یمن وہ تو ہمارے کام کا ہے، چلو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا حضور وہ اب بھی اسی ٹیلے پر ہوگا۔ امیر کائنات علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لائے، ریت کے ٹیلے پر دیکھا تو وہ دائیں پہلو کے بل سویا ہوا تھا۔ مولا کائنات جب اس کے قریب آئے تو وہ مولا کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے دوڑ کر حضور کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی، درد کے دریا نے صبر کے بند توڑ کر بہنا شروع کر دیا۔ امیر کائنات کافی دیر تک اس کے گلے میں باہیں ڈال کر گریا کرتے رہے،
اسے پیار کرتے ہوئے فرمایا تم نے ابھی سے یہ تیور اپنا لیے ہیں، وہ وقت ابھی بہت دور ہے۔ امیر کائنات علیہ السلام نے پوچھا کہ مجلی کے اس بچے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس کا نام مرتجز ہے۔ یہ نام سن کر امیر کائنات نے فرمایا اے شہنشاہ یمن، ہم اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے عرض کیا آقا، ہر چیز کے آپ مالک ہیں، جو چیز چاہتے ہیں ساتھ لے جائیے۔ مولا کائنات نے کہا ہمیں صرف اس بچے کی اپنے چھوٹے شہزادے کے لیے ضرورت ہے۔ ناظرین قصہ مختصر، امام علی علیہ السلام مرتجز کو یمن سے مدینے اپنے ساتھ لے آئے۔ دستور کے مطابق شہر سے باہر قیام ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کی خاطر شہر سے باہر تشریف لائے، مگر انداز یہ تھا کہ آپ ناکا پر سوار تھے۔ امیر کائنات علیہ السلام نے شہنشاہ انبیاء کا استقبال کیا، تحائف پیش کیے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کے پاس آ کر عرض کرنے لگے بابا جان، جو تحفہ آپ میرے لیے لائے ہیں وہ مجھے دے دیں۔ امیر کائنات علیہ السلام نے گھوڑی مجلی منگوائی۔ ابھی گھوڑی کچھ دور تھی، مرتجز نے ماں کو چھوڑ دیا اور دوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر منہ رکھ دیا۔ اس وقت اس کی عجیب کیفیت تھی، کسی وقت قدموں پر منہ لگاتا، کسی وقت سر مولا کے ہاتھوں پر آنکھیں لگاتا، جس طرح مدت سے بچھڑے ہوئے دوست ملتے ہیں۔ بالکل اسی انداز میں دونوں ایک دوسرے کو پیار کرنے میں مصروف تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مرتجز کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے بہت پیار کیا۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ اس وقت مرتجز کی عمر 3 سال تھی۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نکلے اور استقبال کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ ذوالجناح کے قریب مولا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں اور اس کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ذوالجناح بار بار اپنے سر کو امام کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کو پھر پیار کرتے جاتے۔ کافی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے نا؟ کہا نانا جان یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبھی تو تم اس سے پیار کرتے ہو، ہم نے آج سے یہ تمہیں دے دیا، یا آج سے تمہارے نام کا ہو گیا ہے۔ اس دن سے امام حسین علیہ السلام نے جب ذوالجناح کی سواری کرنا چاہی، قریب آئے تو ذوالجناح فوراً بیٹھ جاتا۔ جب چاروں ہاتھوں پیروں سے بیٹھ جاتا تو امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہو جاتے۔ بہت آہستہ اٹھتا کہ کہیں امام ڈگمگا نہ جائیں، آہستہ چلتا اور جب امام اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا کہ کہیں اترنے میں زحمت نہ ہو۔ ناظرین ذوالجناح 10 محرم کے بعد کدھر گیا؟ جب 10 محرم